بسم الله الرحمن الرحيم. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنے تنہا ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہی اکیلا مدبر کائنات ہے، کائنات میں تصرف اسی کا اختیار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، دین اسلام کے امتیازات میں سے، خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والے کو ہر قسم کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے۔ دین اسلام نے مسلمانوں کو تنے تنہا نہیں چھوڑا۔ دین اسلام نے مسلمانوں کو دوسرے دھرم کا محتاج نہیں بنایا ہے کہ شادی کرنے کے لیے کسی اور دین، کسی اور مذہب کو دیکھا جائے کہ اس کی تعلیمات کیا ہے، خوشیاں منانے کے لیے کسی اور دین کو دیکھا جائے کہ خوشیاں کس طریقے سے منانی چاہیے۔ غمی منانے کے اعتبار سے دین اسلام نے یوں ہی نہیں چھوڑا کہ مسلمان غیروں کو دیکھے کہ کس طریقے سے مذہب کے ماننے والے، ادیان باطلہ کے پرچارک کس طریقے سے غمی مناتے ہیں۔ دین اسلام کا یہ طرز امتیاز ہے
کہ اپنے ماننے والے کو ہر آن ہر لمحہ ہمیشہ ایسی تعلیمات دیتا رہتا ہے جن تعلیمات کی وجہ سے وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے۔ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی میدان میں غیروں کی نکالی نہ کرے، غیر مسلموں کے نقش قدم پر نہ چلے۔ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلاف امت اور بزرگان دین نے اس جانب ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں غیروں کی نکالی سے روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کئی اہم مقامات پر الگ الگ انداز میں فرمایا۔ کبھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ مسلمانوں، اے ایمان کے دعوے داروں، کبھی بھی ایسے لوگوں کی طرح نہ بن جانا الذین تفرقوا، جنہوں نے دین کو بانٹ دیا ہے، جو گروہوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے اور فرقے فرقے کھیلنے لگ گئے ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے مسلمانوں، ایسے لوگوں کی کبھی پیروی نہ کرنا جو جانتے نہیں ہیں، ان کی خواہشات کے اتباع اور پیروی نہ کرنا۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی پہچان کا ذکر فرمایا کہ الذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں جو کبھی بھی غیروں کی گواہی میں شریک نہیں ہوتے۔ یہاں اکثر مفسرین میں سلف صالحین کہتے ہیں لا یشہدون الزور کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کبھی غیروں کے تہوار میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا الگ الگ مقامات پر اپنے ماننے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، ایمان کے دعوے داروں سے اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے فرمایا کہ غیروں کی طرح نہ بن جانا، غیر مسلموں کی خوشیوں کی طرح، غمیوں کی طرح، ان کے تہواروں کی طرح اپنے تہوار کو نہ بنانا۔ تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز میں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، ہمیشہ یہودیوں کی مخالفت کرتے رہنا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المجوس، یہ آگ کے پجاری جو مجوسی ہیں ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ تو کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، ہمیشہ یہ اللہ کی ذات میں اور صفات میں شریک کرنے والے جو مشرکین ہیں ان کی مشابہت سے ہمیشہ بچتے رہنا، ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مقامات پر امت کو آگاہ کیا ہے، امت کو ڈرایا ہے یہودیوں کی، اہل کتاب کی، مجوسیوں کی، مشرکین کی۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ہمیشہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنا۔ شیطان کا شیوا ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، لہذا مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ شیطان کی طرح مت بن جانا، دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے پینا۔ تو کہیں جانوروں کی طرح بننے سے منع فرمایا گیا کہ جس طریقے سے جانور بیٹھتے ہیں اپنے نمازوں میں اس طرح نہ بیٹھو، جس طریقے سے جانور اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں اس طریقے سے اپنے بازوؤں کو سجدے میں نہ پھیلایا کرو۔ غرض یہ کہ دین اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو ان تمام اذہان سے، ان تمام ادیان سے اور ان تمام دھرموں سے روکتا ہے جو اسلام کے مقابلے میں باطل ہے، جن کی تعلیمات جھوٹ پر مبنی ہے۔
وہیں قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نام لے کر کے فرمایا، وہیں کئی کاموں کا تذکرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، امت محمدیہ کو یہ حکم دیا ہے کہ فلاں کام کرنے والے یہودی ہیں، فلاں کام کرنے والے مجوسی ہیں، فلاں کام کرنے والے نصرانی ہیں، فلاں کام کرنے والے مشرکین ہیں، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ سحری کے تعلق سے فرمایا کہ اہل کتاب سحری کھاتے نہیں ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہوئے سحری کے چند لقمے ضرور کھا لیا کرو۔ افطار کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، زیادہ دیر کر کے افطار کرتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے بلا کسی شک اور شبہ کے فوراً افطار کر لیا کرو۔ تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں یہودیوں پر، نصرانیوں پر لعنت کرتے ہوئے آگاہ فرمایا کہ لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر۔ آپ اپنے آخری وقت میں فرما رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے صالحین نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، پکی قبریں تعمیر کر لی۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر رہے تھے کہ لوگوں کے کاموں سے بچتے رہنا۔ کہیں داڑھی کے بڑھانے کی طرف فرمایا کہ مجوسیوں کی طرح نہ ہو جانا، مشرکین کی طرح نہ ہو جانا جو داڑھیوں کو بڑھاتے نہیں بلکہ تراشتے ہیں۔ تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادات کے تعلق سے، عیدوں کے تعلق سے، بلکہ عبادات کے تعلق سے ہمیشہ آگاہ کیا ہے۔ یہود و نصارہ خاص طور سے اہل کتاب اپنی موزوں میں اور جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھار ان کی مخالفت کرتے ہوئے جہاں ممکن ہو وہاں موزوں میں اور جوتوں میں نماز ادا کر لیا کرے۔ غرض یہ کہ ہر آن اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، کن لوگوں کی پیروی کرنی ہے اور کن لوگوں کی نکالی سے، پیروی سے اپنے دامن کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر آگاہ فرمایا۔ ایک مرتبہ جب اذان دینے کی باری آئی کہ اسلام میں اب جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی، کس طریقے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، خبردار کیا جائے، الگ الگ مشورے آتے ہیں۔ کسی نے کہا ناقوس خرید لیا جائے، ناقوس بجا کر کے اذان کے لیے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ناقوس نہیں خریدنا، ذاک للنصارى، یہ تو نصرانیوں کا پیش خیمہ ہے، یہ تو نصرانیوں کی نشانی ہے۔ کسی نے کہا بوک کے ذریعے سے آواز لگائی جائے، آپ نے فرمایا ذاک للیہود، یہ تو یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ کسی نے کہا نماز کے وقت آگ روشن کر دی جائے، جلا دی جائے تاکہ اس وقت لوگ دیکھ کر کہ آگ روشن ہو چکی ہے، نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ذاک للمجوسی، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بیان کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ جو چیزیں خاص طور سے یہودیوں کی نشانی ہیں، جو چیزیں نصرانیوں کی نشانی ہیں، جو مجوسیوں کی، جو مشرکین کی علامتیں ہیں، ان تمام علامتوں سے، نشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کروں گا۔ یعنی روزہ رکھنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت محمدیہ نے ان کی مخالفت کرنے کا پیغام دیا ہے کہ عبادات کرنے میں کبھی ان کی نکالی نہ کرنا، روزہ رکھنے میں کبھی ان کی نکالی نہ کرنا، بلکہ ایسے وقت میں جب لوگ سورج کے پجاری
سورج کی عبادت کے لیے اس کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کے ڈوبتے ہوئے یا سورج کے نکلتے ہوئے، اس وقت اللہ کی عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا کہ اس وقت نفلی نمازیں ادا نہ کرنا۔ یہ اسلام کا میسیج ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اسلام خود مختار مذہب ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ ہر آن دوسرے مذاہب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جائے کہ کون سی تعلیمات اچھی ہے۔ اسلام نے مکمل تعلیمات کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے تھے خالف الیہود، خالف المجوس، خالف المشرکین، ان کی مخالفت کرتے رہو، کبھی ان کی نکالی نہ کرو، تو یہودی طعنہ دیا کرتے تھے یہ ایک ایسا رسول ہے جو ہر وقت ہماری مخالفت پر لگا ہوا ہے، ہر آن ہماری مخالفت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہودی جان رہے تھے کہ ہر مقام پر انہیں اسلام کی محبت بٹھائی جا رہی ہے، دین اسلام کی محبت کو اجاگر ان کے سامنے کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہی مذہب حق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بار بار آگاہ کیا ہے، بچنے کی تلقین کی ہے، اس کے باوجود آج مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ آج مسلمان غیروں کی نکالی کس قدر کر رہے ہیں۔ ہر ایک مسلمان جانتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہے، کہ مسلمان دن بدن غیروں کی نکالی کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ چند اسباب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کن اسباب کی وجہ سے آج مسلمان غیروں کی نکالی کر رہے ہیں، غیروں کی مشابہت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ کئی اسباب میں سے ایک اسباب یہ ہے، اسلام اور اسلام کے جو مخالفین ہیں، جو مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، ان کی خفیہ چالیں ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کے تہذیب کو، مسلمانوں کے اخلاق کو، مسلمانوں کے کردار کو کس طریقے سے داغدار بنایا جائے اور مسلمانوں کی نظروں میں اسلام ہی کو پورا دکھلایا جائے۔ یہ خفیہ چالیں آج کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کی خفیہ چالوں کا اگر ہم اور آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج اسکولوں میں پڑھائے جانے والے نصاب کو آپ دیکھ لیں۔ چھوٹے سے بچے کو پریئر کے ذریعے سے، دعا کی شروعات سے کس قدر شرکیہ اور کفریہ چیزیں بتائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بچہ جو ان کی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، بچپن ہی سے اس کے دل و دماغ کو مسخ کیا جا رہا ہے، اسلام سے مٹا کر یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، مشرکانہ غیروں کی رسمیں ان کے دل و دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے۔ یہ خفیہ تدبیریں ہیں جن کے ذریعے سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور آج کے مسلمان خواب خرگوش میں سو رہے ہیں کہ ایسی نسلوں کو اللہ رب العالمین قرآن کی طرف، رسول کی طرف بلانے کے بجائے ایسے اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ہمارے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، جو ہمارے اسلام کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی خفیہ تدبیریں ہیں، خفیہ چالیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے آج مسلمان غیروں کی نکالی کر رہے ہیں، غیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور اس قدر نکالی کر رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ میرے ہی ماننے والے، میرے ہی امت میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جو یہودیوں اور نصرانیوں کے اس طریقے سے پیچھے چلیں گے، نقش قدم پر چلیں گے، نکالی کریں گے کہ جس گلی میں جائیں گے، جس کوچے میں جائیں گے، بلکہ اگر ایک سورات میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو یہ میرے امتی اس سورات میں گھسنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں عبادات میں نکالی ہے، آج آپ دیکھیں خوشیوں کے موقعوں پر نکالیاں ہو رہی ہے، نقل اتاری جا رہی ہے۔ شادی کا موقع ہو، شادی بیاہ کے جتنے فضولیات ہیں سب میں غیروں کی نکالی کی جا رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج امت اسی ڈگر پہ چل رہا ہے، اسی راستے پر چل رہا ہے۔ دوسری بنیادی وجہ جس کی وجہ سے آج مسلمان غیروں کی نکالی کر رہا ہے، غیروں کی مشابہت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ چلنے والے ہیں، ساتھ چلنے والے ہیں،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آج دینی تعلیمات سے جاہل ہو چکی ہے۔ دینی تعلیمات کیا ہے؟ اگر انہیں پوچھ لیا جائے آخری نبی کا نام کیا ہے، آخری پیغمبر کا نام کیا ہے، کس نبی کے امتی ہو، اسلام کے ارکان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، تو کتنے ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں حاضری دینے والے بھی جانتے نہیں کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ اس قدر جہالت کا دورہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان جانتے ہی نہیں ہے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ جہالت ہی میں سے، نادانی ہی میں سے اسلام کے وقار کو نہ پہچاننا، اسلام کی عظمت کو نہ جاننا۔ آج مسلمان تو ہے لیکن انہیں اسلام کی عظمت کا احساس نہیں ہے کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ اسلام اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام کی خوبیاں کیا ہے؟ جو اسلام کی خوبیوں کو جان لے، جو اسلام کی عظمتوں کو پہچان لے، وہ کبھی کسی اور کی نکالی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کی جانب دیکھتا ہے، اسے پسند کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی کوئی نیکی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت دین اسلام کی عظمت کو جانتے نہیں، دین اسلام کے کو پہچانتے نہیں، دین اسلام کی حیثیت کو جانتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو باطل مذہب ہے، جن کے یہاں نہ نہانے کا طریقہ ہے، نہ پاکی اختیار کرنے کا طریقہ ہے، جن کے یہاں نہ شادی کے صحیح طریقے ہیں، آج ان کی نکالی مسلمان کر رہا ہے اور مسلمان یہ سمجھتا ہے میں بھی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے آج مسلمان غیروں کی نکالی کر رہا ہے، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ آج دنیاوی معاملات میں یہودی آگے بڑھ گئے، مسلمان یہ دیکھتا ہے آج نصرانیوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، مال و دولت ہے، دنیا ان کے پاس ہے، لہٰذا ان کو بڑا سمجھتے ہوئے بڑوں کی نکالی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے کہ میں تو انتہائی چھوٹا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے سسٹم ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور بڑوں کی نکالی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ میرے پاس جو دین اسلام کی نعمت ہے، میرے پاس جو ایمان کی نعمت ہے، یہ دنیا کے سونے چاندی، دنیا کے جواہرات، دنیا میں پائے جانے والے جتنی اہم چیزیں ہیں، قیمتی سے قیمتی چیزیں ہیں، اگر ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دین اسلام کے کلمے کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ پلڑا سب نعمتوں پر بھاری ہو جائے گا، قیمتی تمام چیزوں پر دین اسلام کا یہ کلمہ توحید بھاری ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے اس کی اہمیت کو جانے، اس کی عظمتوں کو پہچانے۔ ایک اور سبب جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی اکثریت غیر مسلموں کی نکالیاں کر رہی ہے، ان کے تہواروں میں شریک ہو رہی ہے، شادیوں کے رنگ میں رنگتی جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم، یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ مجوسی، یہ مشرکین، یہ کافر ہم سے راضی ہو جائے، اور راضی ہو جائیں گے ہم ان کی اذیتوں سے بچ جائیں گے، ان کی تکلیفوں سے بچ جائیں گے، ہمارے گھروں پر جو بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اس چیز سے ہمیں بچا لیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ان کی نکالی کر رہے ہیں، ان کو بار بار ہیپی بولتے ہیں، فلاں تہوار ہے اس کی ہیپی، فلاں چیز آنے والی ہے اس کی مبارکباد، اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے نقل اتاری جا رہی ہے، مشابہت اختیار کی جا رہی ہے۔ اسباب کئی ایک ہے، چند بنیادی اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انہی اسباب کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غیروں کی نکالیاں کر رہے ہیں، لباس میں، تہذیب و تمدن میں، اخلاق میں، بول چال میں، عبادات میں، غرضے کی کوئی ایسی تعلیم نہیں جس میں آج نکالی نہیں ہے، غیر مسلموں کی مشابہت نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ خطرناک جرم ہے جو ایک مسلمان کر رہا ہے، جو جس قوم کی نکالی اختیار کرتا ہے اس کے خطرناک دنیا اور آخرت میں نتائج بھگتنے ہوں گے۔ چند خطرناک جرائم اور نتائج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عقلی طور سے بھی ایک جرم ہے
جس کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہے، انسان یہ جانتا ہے کہ جو میرا دشمن ہے اس کی کبھی نکالی نہیں کی جاتی ہے۔ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، جس سے آپ بغض رکھتے ہیں، یہ ہمارے کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی نکالی کی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے آج ہم نے صحیح معنوں میں اعدائے اسلام کو، دشمنان اسلام کو کبھی دشمنان اسلام سمجھا ہی نہیں ہے۔ کس طریقے سے یہ اس وقت سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پلاننگ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے برباد کیا جائے، کس طریقے سے دین اسلام کو مٹایا جائے، دین اسلام کی شبیہ کو برباد کیا جائے۔ پوری پلاننگ کی جا رہی ہے، لیکن ہم اور آپ ان کی نکالی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ عقلی طور پر بھی ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ کبھی بھی دشمنوں کی نکالی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جس سے کبھی بغض ہو جاتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے، تو وہ اچھائی بھی کرتا ہے تو ہمیں وہ عیب ہی نظر آتا ہے، برائی ہی نظر آتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی برائیوں میں ہم اور آپ شریک ہو رہے ہیں؟ گویا عقلی اعتبار سے بھی ایک جرم ہے جو مسلمان کر رہا ہے۔ ایک دوسرے کی نکالی کرنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، عقیدہ ملاوات، کہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے کس سے محبت کرنا ہے، کن بنیادوں پر نفرت کرنا ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے قرآن مجید میں موالات کا طریقہ سکھایا۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہونی چاہیے۔ آج ہم ان کی نکالی کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ غیر مسلموں سے ہمیں محبت ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے غیروں سے نکالی کے بعد اس دل میں ان کے تعلق سے محبت آ جاتی ہے، احترام کا جذبہ آ جاتا ہے۔ ایک اجنبی شخص اکیلا ٹرین میں سفر کرتا ہے اور اس کے جان پہچان کا کوئی نہیں ہے، اور خاص طور سے ہندوستان کے اس ماحول میں اکیلا سفر کر رہا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا میرے جیسے چہرے والا ہے، سامنے والے کا لباس بھی میرا جیسا ہے، شاید وہ مسلمان ہے، اس سے وہ بات چیت شروع کرتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، الفت ہو جاتی ہے، صرف ظاہری شکل کی وجہ سے، ظاہری لباس کی وجہ سے۔ جب ہم اور آپ صرف ظاہر نہیں باطن تک ان کے ہو جاتے ہیں تو اس دل میں محبت کیسے پیدا نہ ہوگی؟ ایک انسان یہاں کا رہنے والا جو حج کے لیے، عمرے کے لیے یا کام کاج کرنے کے لیے سعودی جاتا ہے، وہاں اس کی زبان والا کوئی دوسرا مل جاتا ہے، جان پہچان نہیں ہے، اس سے سلام ہوتی ہے، اس سے دعا ہوتی ہے، اور اس کے بعد کلام باتیں شروع ہو جاتی ہے، دل میں محبت بیٹھ جاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ میری زبان کو جاننے والا ہے، میری طرح لباس پہننے والا ہے، میری زبان کو سمجھنے والا ہے۔ جب ایک چیز کی وجہ سے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو تمام نکالیوں کے بعد اس مسلمان یہ کہے کہ میرے دل میں ان کے تعلق سے کوئی محبت نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ موالات کے خلاف ہے، یہ محبت اور الفت کے خلاف ہے کہ غیروں کی نکالی میں اپنے آپ کو رنگ لے۔ اسی طریقے سے غیروں کی نکالی کرنے والا گویا یہ بتاتا ہے، یہ اس کی خطرناکی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں ترقی نہیں ہے، غیروں کی تعلیمات میں ترقی ہے، غیروں کے نقش قدم پر چلنے پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ گویا یہ بتلا رہا ہے کہ اسلام تو نعرہ لگا رہا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ فتح یاب ہونے والا ہے، اسلام ہمیشہ بلند رہنے والا ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے غیروں کی نکالی کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں نہیں، فلاں مذہب اوپر رہنے والا ہے، وہ غالب رہنے والا ہے، وہ بلند رہنے والا ہے۔ مسلمانوں، یہ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ اسلام سب پر غالب آنے والا، اسلام کی تعلیمات سب پر بلند رہنے والی ہے۔ اسلام اکیلا ہو تب بھی غالب ہے، فاتح ہے، ہمیشہ کامیابی کی منزلیں طے کرنے والا ہے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ غیروں کی نکالی ہی میں نجات ہے، غیروں کی نکالی ہی میں ترقی ہے، غیروں کی نکالی ہی میں کامیابی ہے۔ یہ ایک خطرناک جرم ہے جو مسلمان اسلام کے تعلق سے کر رہا ہے۔ غیروں کی نکالی کس قدر خطرناک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں سنیں۔ آپ فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا،
کہ اس انسان کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے جو غیروں کی نکالیاں کرتا ہے، غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا کہ یہودی جس طریقے سے سلام کرتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، سلام کا صحیح طریقہ اپناؤ۔ نصرانیوں کا سلام کا طریقہ الگ ہے، ان کی نکالی نہ کرو، وہ ہاتھ کے ہتھیلیوں سے سلام کیا کرتے ہیں، ہتھیلیوں سے صرف سلام نہ کیا کرو۔ گویا یہ بھی مشابہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیروں کی نکالیاں کرتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نکالی کرتا ہے، جس قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے، فہو منہم، اس کا شمار کل میدان محشر میں ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کون ہے جو یہ کہے کہ میں فرعون کے ساتھ رہنے والا، میں یہودیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں میدان محشر میں نصرانیوں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، شیطان کے دشمنوں، شیطان کے ساتھ رہنے والا ہوں، اعداء اسلام کے ساتھ رہنے والا ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود غیروں کی نکالیاں ہو رہی ہے، غیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ غیروں کے نقش قدم پر چلنا یہ اس قدر خطرناک جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کا حوالہ دیتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اے ایمان والو کافروں کی اطاعت نہ کرنا، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، ان کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ کہیں تم کو مرتد نہ بنا دے۔ آج مسلمان لڑکیاں خاص طور سے ارتداد کے راہ پر چل رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، اسلام کا سودا کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج غیروں کی نکالی کی وجہ سے ہم اس ڈگر پر چلے گئے کہ آج کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر خیر آباد کر رہے ہیں اور دوسرے مذہب کو ماننے والے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ارتداد ہے، یہی مرتد ہے۔ ذرا غور کرے، جس چیز کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے اس کا انجام کتنا بھیانک ہے، کتنا خطرناک ہے کہ غیر اسے اپنے راستے پر چلانے لگ جاتا ہے۔ آج جب مسلم سماج کا جائزہ لیا جاتا ہے تو مسلم سماج میں غیروں کی نکالی، غیروں کے نقش قدم پر چلنے پر ہوڑ مچی ہوئی ہے۔ آج شادیاں دیکھ لیجئے، شادیوں میں لگنے والا ٹینٹ آپ دیکھ لیں، روزانہ نت نئی چیزیں آ رہی ہے۔ پہلے کچھ دنوں پہلے فوٹوگرافی نہیں تھی، فوٹو چسپاں نہیں کیے جاتے تھے، جن فوٹو سے اسلام نے منع کیا ہے انہیں فوٹو کو لگا کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں۔ غیروں کی نکالی جس قدر مسلمان کر رہا ہے اسی قدر وہ ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب دن بدن آ رہا ہے۔ غیروں کی نکالی میں برتھ ڈے پر برتھ ڈے منایا جا رہا ہے اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اگر کیک کاٹ لیا جائے یہ حلال ہے، اس کو کھانے میں کیا حرج ہے۔ لیکن یاد رکھنا غیروں کی نکالیاں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو غضب نازل کرنے والی قوموں پر اپنے آپ کو فخر کر رہے ہیں، یہودیوں کے تعلق سے، نصرانیوں کے تعلق سے، کافروں کے تعلق سے، اور اس قوم کی نکالی کر رہے ہیں جو ہمیں زندہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے، اس قوم کی نکالی کر رہے ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہے، اس قوم کی نکالی کر رہے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ضالین کہا ہے کہ یہ قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ آج اس قوم کی نکالی کی جا رہی ہے جس پر اللہ کا ایسا غضب نازل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اسی قوم کے چند افراد کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، سور میں بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے جنہیں بندروں میں تبدیل کر دیا، آج ان کی نکالی کر کے ہم فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم آگے کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا چند دنوں پہلے جو تہوار گیا ہے، مسلمانوں کی اکثریت ان کے تہواروں میں شریک ہو رہی ہے، بلکہ یہاں سے جے پور اس لیے جا رہی ہے کہ دیوالی دیکھنی ہے، پٹاخے دیکھنے ہیں۔ یہ غیروں کی نکالیاں ہیں، یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ دھڑلے کے ساتھ ہر مسلمان جا رہا ہے، لڑکے جا رہے ہیں، لڑکیاں جا رہی ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم رواداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ کہ یہ ایسا نہیں، ترقی کرتے کرتے اس کھائی میں
گر جائے کہ جس کھائی کے بعد صرف نار جہنم ہی ہے۔ مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا مسلمان کہاں جا رہا ہے۔ مسجدوں کے آس پاس جو پوری مسلم آبادی ہے بار بار پٹاخے پھوڑ کر کے یہ درشا رہے ہیں کہ کہیں یہاں بھی کہیں غیر مسلم کی آبادی ہے، غیر مسلم رہ رہے ہیں، اور بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ یہ تمام کام کیے جا رہے ہیں۔ غمی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر غیروں کی نکالیوں پر نکالیاں ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سب ترقی کر رہے ہیں۔ اور جب سماج پر نظر دوڑائی جاتی ہے اور ان کاموں کو دیکھا جاتا ہے، غیروں کی مشابہت دیکھی جاتی ہے، غیروں کی نکالی دیکھی جا رہی ہے، تو ایسا نظر رہا ہے کہ سماج کے وہ بزرگ جو پہلے ان کاموں سے روکتے تھے شاید وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ سماج کے وہ رہبر جو ان کاموں سے روکا کرتے تھے آج وہ رہبر ان رہبروں کے لیے دنیا ترس رہی ہے۔ سماج کے وہ علماء جو حق بیان کیا کرتے تھے اور اپنے امت کو، لوگوں کو ان کاموں سے روکا کرتے تھے، آج وہ علماء کہاں ہے، آج وہ منبر و محراب کہاں ہے جہاں سے یہ صدائیں بلند کی جاتی تھی کہ مسلمانوں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر و نشر انہی لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ مسلمانوں یہ سنگین جرم ہے، یہ خطرناک جرم ہے۔ اگر اسلام کی عظمت کو جانتے ہو، اسلام کی عظمت کو پہچانتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اے مسلمانوں اپنے آپ کو پکا سچا پورا کا پورا مسلمان بنا لو، یہی اسلام کی نشانی ہے، ورنہ دنیا اور آخرت سب برباد ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین کے یہاں جب جائیں گے تو کفے افسوس ملیں گے کہ کاش کہ ہم اسلام پر چلے ہوتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح اسلام کی عظمت کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس وجہ سے آج غیروں کی نکالی کی جا رہی ہے، اور میں دوران خطبہ ذکر کیا کہ اس کی ایک وجہ ہے غیروں کو خوش کرنا۔ اللہ رب العالمین کا کلام ایک بار پڑھے اور بار بار سوچے کہ اللہ کا کہا ہوا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی یہ نصرانی کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ راضی اور خوش صرف ایک شرط پر ہوں گے کہ آپ بھی یہودی بن جائیں، آپ بھی نصرانی بن جائے۔ اس کے علاوہ ناک رگڑ رگڑ کے مسلمان یہ کہے کہ ہم سے راضی ہو جاؤ، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دعویٰ یہ ہے، یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے کہ جو جتنا زیادہ ان سے قریب رہا تھا سب سے پہلا نمبر اسی کا آتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کو راضی کرے، یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے، وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور دین اسلام پر چلنے کی کوشش کرے اور غیروں کی ہمیشہ مخالفت کرے۔ سیدھے سادہ جو سچا دین ہے دین اسلام پر چلے، یہی اسلام کا میسیج ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو سچ بات سمجھنے، سچ بات کہنے اور سچ بات پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب جو دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔